آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت بلال. بولو کیا نام ہے؟ حضرت بلال. ان کا نام آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا، کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا. یہ وہ صحابی رسول ہیں جو امیہ بن خلف کے غلام تھے. کس کے؟ امیہ بن خلف. یہ بڑا سڑا ہوا کافر تھا. اس کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی کو ڈال دیا تھا. گلے میں رسی کو ڈال دیا. اور یہ دوپہر جب شدت کی دھوپ پڑتی تھی، عرب کی گرمی آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر تکلیف دے تھی. آج تو آپ عرب جاتے ہیں تو بڑا انتظام و احترام و انتظام کیا گیا ہے، حجاج کے لیے بڑی آرائش کا، بڑے انتظام کا، سہولیت کا انتظام کیا گیا. لیکن وہ دور جو 1450 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس دور میں نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی، نہ کوئی آرام کا ایسا سامان تھا، نہ ایسی آب و ہوا تھی، نہ ایسی کوئی آرام کی چیز تھی. عرب کے ریتتے ہوئے دہتے ہوئے وہ ریتیلی زمین، اللہ اکبر کبیرہ. امیہ بن خلف آپ کو ایک گلے میں ایک پھندا ڈال کر اور ریتیلی زمین پر آپ کو گھماتا تھا. کبھی ادھر کو لے جاتا تھا، کبھی ادھر کو لے جاتا تھا، اور آپ کی قمیص اتار کر آپ کو برہنہ کر کے ریتیلی زمین پہ لٹا دیا کرتا تھا. اور لٹانے کے بعد ایک بھاری پتھر حضرت بلال کے سینے میں رکھتا تھا. حضرت بلال فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ تھا میری زبان باہر پیاس کی وجہ سے باہر نکل آتی تھی، اور میں کہتا تھا ظالم چھوڑ دے، ظالم چھوڑ دے. وہ کہتا تھا میں اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ تم دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑو گے. تو حضرت بلال کی زبانی ان کے الفاظ سنی. حضرت بلال نے کہا ظالم ہرگز نہیں ہو سکتا، میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا. تو چاہتا یہ ہے کہ میں اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کی عبادت کروں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میرا ماننا یہ ہے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اور محمد اللہ کے رسول ہے. فرمایا اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، ہرگز میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑوں گا. اس قدر تکلیف دی تھی ظالم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. امیہ بن خلف کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. عزیزان گرامی سی وقار، یہ تو کمزور صحابہ تھے. جلیل القدر صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ حرم کعبہ میں تھے، چاروں طرف سے کافروں نے آپ کو کھیل دیا اور اس قدر آپ کے اوپر حملہ کیا کہ آپ کا سر تک پھاڑ دیا. بے ہوش ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق، اور لوگ یہ چھوڑ کر چلے گئے کہ اب یہ بچیں گے نہیں. تو آپ کے گھر والے جب آئے تو ان کو غصہ بھی آیا. کہا اس میں ہمارے قبیلے کی، ہمارے خاندان کی توہین ہے. لوگ کہیں گے کہ دیکھو فلاں خاندان کے آدمیوں کو فلاں نے جان سے مار دیا ہے. تو لوگوں کو غصہ آیا اور حضرت ابوبکر صدیق کو اٹھا کر ان کے گھر لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے کان میں بولے اب تم دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دو. اگر تم کہہ دو کہ میں نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا تو وہ لوگ جنہوں نے تمہارے اوپر حملہ کیا ہے ہم ان سے چن چن کر بتلا لیں گے. حضرت ابوبکر صدیق کا جواب سنو. کہا ظالمو تم چاہتے ہو کہ میں دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دوں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. فرماتے ہیں کہ میں ہوش جب آیا، میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے میں نے اپنی ماں سے یہی سوال کیا کہ رسول اعظم کا. سب سے پہلا میرا سوال یہ تھا. بڑی تکلیف تھی حضرت عبد الرحمن کو، بڑی تکلیف تھی صحابہ اکرام کو، یہاں تک کہ جب اعلان نبوت کو 5 سال ہو گئے. کتنے سال؟ 5 سال. ہمارے نبی کی عمر شریف 45 سال ہو گئی. تو آقا علیہ السلام کے چچا ابو طالب کی کفالت تھی، کیونکہ آقا علیہ السلام کے والد کا سایہ تو سر سے اڑ گیا. جناب حضرت عبد المطلب کا وصال بھی ہو گیا. اب آپ ہی کے چاچا بچے تھے جو آپ کی کفالت کر رہے تھے. تو کافروں کی ایک میٹنگ جمع ہوئی اور میٹنگ جمع ہونے کے بعد کافروں نے کہا کہ کام کرتے ہیں، اتنی تکلیف ہم نے اس محمد عربی کے صحابہ کو دی، اس رسول کو دی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ اپنی تبلیغ سے باز نہیں آ رہے، لوگوں کو اسلام پھیلانے سے روک نہیں رہے. ہو سکتا ہے کہ ان کے دماغ میں کوئی بات ہو، ان کے دل کی بات بھی تو سنی جائے. تو سارے کافروں نے مشورہ کیا اور مشورہ کرنے کے بعد عتبہ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا، عتبہ بن ربیعہ کو، اور کہا کہ جاؤ تم سرکار سے محمد سے پوچھ لاؤ. سرکار تو بولتے نہیں تھے، سارے محمد کہتے تھے. کہا کہ جاؤ تم پوچھ لاؤ کہ ان کے دل میں کیا ہے. اگر ان کے دل میں یہ ہے کہ کسی ملک کی، کسی جگہ کی ان کو سلطنت مل جائے تو ہم سلطنت کو ان کے قدموں پہ نچھاور کر دیں گے. اور اگر وہ چاہتے یہ ہے کہ کسی مالدار باپ کی بیٹی سے ان کا نکاح ہو جائے تو ہم بڑے سے بڑے مالدار باپ کی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیں گے. لیکن یہ اللہ اس کے رسول کی تبلیغ کو یہ ترک کر دیں اور ہمارے مذہب کی طرف کیا جائیں، واپس آ جائیں. کس کو بھیجا؟ عتبہ بن ربیعہ کو.
عتبہ بن ربیعہ خفیہ طور پر آقا علیہ السلام کے پاس گیا. اللہ اکبر کبیر. آقا علیہ السلام جلوہ فرما تھے. جا کر اس نے کہا میں آپ سے ایک مشورہ کرنے آیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا تمہارا مشورہ ہے. اس نے کہا کہ آپ کے اصحاب کو اس قدر تکلیف دی جاتی ہے, آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے ہیں, آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس تبلیغ کو, نشر و اسلام کو نشر و اشاعت کرنے سے اپنا آپ کو کیوں نہیں روکتے؟ اگر آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ کو کسی ملک کی, کسی شہر کی سلطنت مل جائے تو ہم وہ بھی دینے کے لیے آپ کو تیار ہیں, اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ کسی امیر کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہو جائے تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ تبلیغ کا سلسلہ بالکل بند کر دیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام سے وہ ظالم یہ بات کر رہا تھا. میرے نبی نے فرمایا امیہ, عتبہ بن ربیعہ, تم اپنی ساحرانہ گفتگو بند کر دو, میں تم کو قرآن کی تلاوت کر کے سناتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب میرے نبی نے اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کی تو عتبہ بن ربیعہ کانپنے لگا, تھر تھرانے لگا, اور اس نے کہا رک جاؤ رک جاؤ. اپنا ہاتھ آقا کے منہ پہ رکھ دیا, کہا اب اس کلام کو سننے کی طاقت نہیں رکھتا, اگر مزید آپ نے کلام سنایا تو اس کلام کے خوف سے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا, میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. اور کہا میں آگے گفتگو نہیں کرتا. واپس اپنی قوم کے پاس آتا ہے اور کہتا اے لوگوں میں گیا تھا سمجھانے کے لیے, لیکن وہ جو گفتگو کرتے ہیں ان کا کلام کوئی جادو والا تو مجھ کو دکھائی نہیں دیا, ان کے کلام میں کوئی جادو مجھ کو نہیں دکھائی دیا. یاد رکھنا اگر واقعی وہ نبی برحق ہیں تو قریش کا مقام اونچا ہو جائے گا, اور اگر وہ کسی غلط راستے پر ہیں تو قریش کے لوگ ان کو ہلاک کر دیں گے. لیکن کافروں نے ایک بھی بات ان کی نہیں مانی, کہا تمہارا مشورہ ہم کو قبول نہیں. سارے کافر جمع ہو کر جناب ابو طالب کے پاس گئے اور جانے کے بعد بولے آقا علیہ السلام کی عمر شریف کتنی ہے؟ 45 سال. 40 پر 5 45 سال ہمارے نبی کی عمر ہو گئی, اعلان نبوت کو 5 سال ہو گئے. جناب ابو طالب کے پاس آئے, اور آنے کے بعد جس میں ابو جہل تھا, اس وقت حضرت ابو سفیان ایمان لے کر نہیں آئے تھے, حضرت ابو سفیان بھی تھے اس وقت ایمان لے کر نہیں آئے, عتبہ بھی تھا, شیبہ بھی تھا. یہ کفار مکہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد بولے کہ وہ جناب ابو طالب کے پاس, کہا کہ ہم آپ کی بڑی قدر کرتے تھے, ہم آپ کی بڑی عزت کرتے تھے, لیکن اب ہمارا یہ آخری چیلنج ہے, آخری پیغام ہے, یا تو تم اپنے بھتیجے محمد کو روکو کہ وہ تبلیغ نہ کریں, یا پھر تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ اور ان کو ہمارے سامنے پیش کر دو, اور اگر ایسا نہیں کیا تو تم بھی ہمارا مقابلہ کرو, تمہارا بھتیجا بھی ہمارا مقابلہ کرے گا, اور تم بھی اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکالو اور ہم بھی اپنی تلواروں کو میان سے باہر نکالیں گے. ہم یہ تمہیں آخری موقع دے کر جاتے ہیں. عزیزان گرامی سی وقار, یہ بات کہہ کر وہ کفار جو تھے واپس آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام کے آخری سہارا جناب ابو طالب تھے. سرکار کے چچا ابو طالب نے اپنے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اور بلانے کے بعد کہا اے میرے بھتیجے اپنے بوڑھے چاچا کی سفید داڑھی پر رحم کرو, اپنے چاچا کے سفید بالوں پر رحم کرو, کچھ دن کے لیے تم تبلیغ کا سلسلہ موقوف کر دو, کچھ دن کے لیے تم تبلیغ مت کرو. کہ جو مکہ کے بڑے بڑے لوگ میری تعظیم کرتے تھے, اور جب میں گلیوں میں گزرتا تھا تو 10 بندہ کھڑے ہو جاتے تھے, مجھ کو سلام کرتے تھے, آج وہی لوگ مجھ کو دھمکی دینے کے لیے میرے گھر پر آ گئے ہیں. یہ بیٹے اس سے پہلے کہ عرب کے اندر خون برپا ہو تم تعلیم اور تم تبلیغ کا سلسلہ بند کر دو. اللہ اکبر. آقا کریم پر آیت کریمہ تو نازل ہو گئی تھی, اے محبوب آپ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنا اور مشرکین کی باتوں سے اعراض ہو جانا. مشرکین چاہیں گے کہ تبلیغ مت کرو, لیکن تم ان کی باتوں پر دھیان مت دینا اور تم تبلیغ برابر کرتے رہنا. تو یہ آیت کریمہ تو سرکار پر نازل ہو گئی تھی. آقا علیہ السلام کے چچا نے جب اتنی گفتگو دی تو یہ آخری سہارا تھی جناب ابو طالب. آقا علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے, اور خاموش ہونے کے بعد میرے سرکار نے فرمایا چاچا جان قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے 7 آسمان کو پیدا فرمایا, جس نے 7 زمین کو پیدا فرمایا, جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا, اگر یہ عرب کے کافر میرے ایک ہاتھ میں سورج کو لا کے رکھتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کے رکھتے ہیں اور یہ کہیں کہ تم تبلیغ سے رک جاؤ, تو رب کعبہ کی قسم میں اپنی جان دے دوں گا, لیکن تبلیغ سے ہرگز باز نہیں آؤں. سبحان اللہ. جب یہ بڑبڑا انگیز تقریر جناب ابو طالب نے سنی تو بھتیجے کی محبت ان کے دل میں پھر سے اجاگر ہو گئی, اور کہا ٹھیک ہے بیٹا, مرتے دم تک میں تمہارے پاؤں سے پاؤں ملا کر کھڑا ہوں اور تمہیں کافروں سے مقابلہ کیجیے. حضرات گرامی سی وقار, آقا علیہ السلام برابر تبلیغ کرتے رہے, اور مکہ کے ظالم
آپ پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ نوبت یہ آ گئی کہ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ماننے والے تھے، تو ہجرت 2 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ ایک حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی اور ایک ہجرت مدینہ کی طرف ہوئی تھی۔ جو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی وہ اعلان نبوت کے 5ویں سال میں، جب سرکار کی عمر شریف 45 سال کی ہو گئی تھی۔ کتنے سال کی؟ 45 سال کی ہو گئی تھی، تو اس میں حبشہ کی طرف بھی 2 مرتبہ ہجرت ہوئی۔ حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت، پہلی مرتبہ میں جس میں 11 مرد گئے تھے اور باقی عورتیں گئی تھیں، جس میں آپ علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان بھی تھے اور آپ علیہ السلام کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ یہ 18 لوگ مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تھے، مکہ چھوڑ کر حبشہ پہنچے۔ اس وقت حبشہ کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا نجاشی، حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا۔ یہ لوگ وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنی پوری داستان نجاشی بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ یہ توریت اور انجیل کا بہت بڑا ماہر اور عالم تھا اور درسیات سے اس کو بڑی واقف تھی۔ یہ لوگ وہاں پہنچے تو نجاشی بادشاہ نے ان کو امن و امان دیا اور اپنے ملک میں ان کو رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، لیکن کسی نے یہ شور برپا کر دیا حبشہ کے اندر کہ لوگوں اب پورے مکہ کے اندر لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، جو جس ملک میں پہنچ گیا اسے چاہیے کہ وہ واپس پھر مکہ سے آ جائے۔ تو یہ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے اور یہ پھر دوبارہ مکہ واپس آئے، لیکن جب واپس مکہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ اب تو معاملہ بڑا الٹا، یہ جھوٹ بولا گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ دغا کی گئی تھی۔ مکہ کے ظالموں نے ان صحابہ کو پکڑا اور اب بھی مرتبہ اور زیادہ ان کو تکلیف دی، چن چن کے ان کو مارا۔ پھر ان صحابہ کرام نے پھر دل میں عہد و پیمان کر لیا کہ اب ہمیں مکہ میں نہیں رہنا ہے، اب ہمیں ہمیشہ کے لیے مکہ کو خیر آباد کر کے حبشہ کی طرف جانا ہے۔ اب کی مرتبہ 83 لوگ گئے تھے۔ کتنے لوگ؟ اس میں کچھ مرد بھی تھے اور کچھ عورتیں بھی تھے۔ یہ حبشہ پہنچنے کے بعد وہاں پر رہنے لگے، لیکن مکہ کے ظالموں کو کیسے ان کے پیٹ میں بات ہضم ہو جاتی کہ سرکار کے صحابہ سکون کے ساتھ رہنے لگے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ ہما وقت آپ علیہ السلام کے اصحاب کو تکلیف پہنچائے، ایزا پہنچائے، ان کے راستے میں کانٹے بچھائیں، ان کو بھوکا رکھیں، ان کو پیاسا رکھیں، ان کو اذیت دیں، ان کو جو ہے تکلیف دیتے رہیں، یہ ان کا مشن تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ صحابہ وہاں پر پہنچ گئے، کفار نے مشورہ کیا، 2 کافروں کو حبشہ پہنچا دیا اور پہنچانے کے بعد یہ کہہ کے بھیجا کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے کہنا کہ ہمارے ملک کے کچھ غدار لوگ ملک کو چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، اس لیے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ہمارے ان باشندوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہمارے ملک کے لوگ ہمارے ملک میں واپس آ جائیں۔ یہ 2 لوگ حبشہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور انہوں نے جا کر سب سے پہلے نجاشی بادشاہ کو سجدہ کیا۔ کیا کیا؟ اس کو سجدہ کیا، کیونکہ ان کی شریعت میں وہ نجاشی بادشاہ کو سجدہ کرنا جائز تھا، جبکہ سجدہ صرف کس کو کیا جائے گا؟ اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ نجاشی بادشاہ کو سجدہ کیا اور جا کر انہوں نے پوری داستان سنائی کہ بادشاہ سلامت، ہمارے وطن عزیز مکہ سے 83 لوگ آپ کے وطن حبشہ کے اندر آ گئے ہیں اور آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ملک کے ساتھ دھوکہ کیا ہے آپ ان دھوکے دار لوگوں کو ہمارے حوالے کرو اور ان کو دوبارہ مکہ واپس کرو۔ نجاشی بادشاہ نے جو لوگ وہاں سے مکہ سے حبشہ آئے تھے سارے لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انہوں نے سب کو اپنے پاس بلایا اور ان مسلمانوں میں جو مخاطب جو تقریر کرنے کے لیے بادشاہ سے گفتگو کرنے کے لیے مقرر ہوئے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جن کا نام تھا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ منتخب ہوئے تھے۔ حضرت جعفر نجاشی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، تو اس سے پہلے کہ حضرت جعفر خطاب کرتے وہ ظالم جو مکہ سے 2 لوگ آئے تھے انہوں نے کہا دیکھو بادشاہ سلامت، ایک گفتگو آپ پہلے 1 منٹ ہماری بات سنیے۔ کہا بولے کیا بات؟ کہا دیکھیے ہم نے آپ کو سجدہ کیا لیکن انہوں نے آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب جب یہ آپ وفادار نہیں تو آپ کے ملک میں رہنے کے بعد آپ کی وفاداری نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نبی پر آپ ایمان لے کر آئے ہیں اس نبی کے بارے میں ان کا عقیدہ غلط ہے، کیونکہ عیسائیوں کا کہنا یہ ہے عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ کس کا ماننا ہے؟ عیسائیوں کا۔ بولو نعوذ باللہ۔ اور ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے نبی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمارا ماننا ہے۔ تو نجاشی